الحمدللہ رمضان المبارک میں تسلسل سے ظہر کی نماز کے بعد درس ہوا کرتا تھا. پھر آخری درس ہمارا اتوار کو تفسیر قرآن کا ہی ہوا اور آج پھر ایک بار تفسیر قرآن کے درس میں ہم شریک ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قرآن پاک کے نور سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے. سورہ انبیاء 17واں پارہ، اس کے 4 رکوع مکمل ہونے کو ہیں. صرف 2 آیتیں باقی تھیں، وہ آج سے شروع ہوں گی انشاءاللہ، اور اس طرح یہ ایک پاؤ یعنی آدھے پارے کا 1 پاؤ حصہ مکمل ہو جائے گا. اب تک 4 رکوع کے اندر سورہ انبیاء میں ان لوگوں کے حوالے سے تفصیل سے بات ہوئی جو کل قیامت میں اٹھنے کے قائل نہیں تھے، مشرکین. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اس وقت جب صورتیں اتر رہی تھیں تو جو لوگ وہاں کے حاضرین تھے وہ مشرکین تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے، اور وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں تھے، حشر نشر کے قائل نہیں تھے. تو ان کو مختلف دلائل دیے گئے، سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، اسی طرح پتوں سے، کہ دیکھو زمین کو دیکھو کس طرح بنجر ہو جاتی ہے پھر ہری ہو جاتی ہے، کس طرح سورج نکلتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے پھر نکلتا ہے، اسی طرح چاند اور دیگر چیزیں. تو اللہ تبارک و تعالی بنانے والا بھی ہے، انہیں عروج دینے والا بھی ہے، ان کے زوال کے بعد دوبارہ انہیں نکالنے والا بھی ہے. تو اسی طرح ہم یعنی اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو بنانے والا بھی ہے، انہیں موت دینے والا بھی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو اٹھانے والا بھی، وہ اس پر قادر ہے. پھر جو ہمارا لاسٹ سبق ہوا تھا اس کے اندر یہ بھی بات کی گئی کہ قیامت کے روز ہم انصاف کا ترازو لگا دیں گے. مراد جس نے جو اچھے اعمال کیے اس کا بدل اسے ملے گا، جس نے کوئی برائی کی اس کا بدل بھی اسے ملے گا، اور وہ اپنے اعمال کو صحیح طور پر دیکھ لے گا. اور سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں سپارے میں گزر گئی، ادھر تو یہ دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا گیا کہ نامۂ اعمال کو کل قیامت میں اٹھنے والے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور خود اس کو کہا جائے گا اقرأ کتابک، تم اپنا اعمال نامہ خود پڑھو، تمہاری ذات خود حساب کرنے کے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ خود دیکھو کہ اب آپ کا کیا انجام ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں دلائل کی صورت میں جب پیش کر دی گئیں تو اب تک نبیوں کا ذکر کہیں نہیں آیا، جبکہ سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء. تو حشر نشر، جنت دوزخ، اسی طرح دیگر معاملات کو بیان کرنے کے بعد جب مکے کے لوگ نہیں سن رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بامر مجبوری مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف جا رہے ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 10 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، 10 انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر فرمائے، اور پھر فرمایا دیکھیے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. انہوں نے جب حق بیان کیا تو جو سامعین تھے، سننے والے تھے، کچھ نے قبول کیا اور کچھ نے قبول نہیں کیا. تو آپ تسلی رکھیے،
آپ کی مخالفت تنہا نہیں ہو رہی، بلکہ آپ سے پہلے بھی شدید مخالفت ہوتی رہی، لیکن انبیاء و مرسلین علیہم السلام بہت ہی اعتماد اور صبر و تحمل سے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آج جو موجودہ صورتحال ہے، مسلمانوں کے ساتھ مخالفت جو بین الاقوامی ہو رہی ہے، جس کا اس وقت اظہار فلسطین میں ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی یہ صورتحال ہوتی رہی ہے۔ افغانستان کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ کیا پاکستان میں نہیں دیکھا کہ اندرون خانہ کس قدر خلفشار رہا؟ اور اس سے قبل جو مختلف ممالک میں، برما میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں، اس طرح یہ مخالفت مسلسل ہوتی رہے گی۔ حکم کیا ہے؟ صبر و تحمل سے سلسلے کو جاری رکھا جائے، اتحاد سے سلسلے کو جاری رکھا جائے، اور اس میں کبھی بھی اپنے اندر کمزوری اور بزدلی کو پیدا نہ کیا جائے۔ ہاں، اب یقیناً جس علاقے کے اندر یہ مسائل ہیں ان کا ساتھ دینا ہم پر لازم ہے۔ اب ہم سے مراد سارے بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کو ہر علاقے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا لازم ہے، لیکن اندرون خانہ یہ ٹوٹ پھوٹ آج نہیں ہوئی، عرصہ دراز سے ہو چکی ہے، اور اس قدر یہ سازشیں جڑ پکڑ چکی ہیں کہ ابھی تو کچھ نہیں، ہمارے پچھلے زمانوں کے اندر آپس میں ہی ممالک ایک دوسرے کے دست و گریباں تھے۔ عراق نے ایران پہ کر دیا، ایران نے عراق پر کر دیا، یہ دونوں مسلم ممالک کہلاتے ہیں۔ اسی طرح پیچھے چلے جائیے، مغل بادشاہوں میں بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، فنا ریاست دوسروں کو قتل کر رہی ہے، اور اس طرح نہ جانے کس قدر لوگوں کا باہم نقصان ہو چکا ہے، اور یہ سلسلہ باہر کی طرف سے بھی جاری ہے، اندر سے بھی جاری ہے۔ اس میں سب سے زیادہ مسلمان سربراہوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں جوڑیں، لیکن پھر وہی بات نکل کے آتی ہے کہ آج ان حکمرانوں میں جو حکمرانی کا طرز ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق کب ہے؟ وہ کب ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو اتحاد نہ ہونے کا ہے وہ ہے ہماری معیشت کا دار و مدار سود اور حرام خوری پر مبنی ہونا، کہ دوسروں سے اس قدر قرض، دوسروں سے اس قدر سود کا بوجھ لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمت اور حوصلہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کے مسئلے میں، دوسرے سے مراد دوسرے ملک، ورنہ تو مسلمانوں کا مسئلہ اپنا ہی مسئلہ ہے کہ ہم قدم بھی رکھیں، پاؤں بھی رکھیں، زبان بھی کھولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک جو صحابہ تھے انہیں مکے کے مشرکین مارتے تھے، پکڑ کے زیادتیاں کرتے تھے، اگر سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر بہت ابتدائی مسلمان ہیں، کہتے ہیں ان کا نام چھٹا نمبر ہے، چھٹے نمبر پہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کا نام عمار بن یاسر تھا۔ اس کے بعد ان کے والد والدہ یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمار کو کھجور کے درخت سے باندھ دیا اور ان کے سامنے ان کی ماں اور ان کے باپ کو لایا گیا اور کہا گیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیں گے، تم کلمہ چھوڑ دو، اور وہ دونوں بھی، ان کو بھی کہا گیا تمہیں قتل کر دیں گے، تم بھی کلمہ چھوڑ دو۔ انہوں نے انکار کیا، حضرت عمار بندھے ہوئے، والدہ کو پاؤں دونوں اونٹ کے اندر باندھ دیے، دو اونٹوں میں، اور دو سمتوں میں چلا دیا۔ بیٹے کے سامنے ان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ پھر ان کے والد کو ان کے سامنے لوہے کے نیزے سے مار مار کے سوراخ در سوراخ چھنی کر دیا۔ وہ دونوں اپنے اسلام سے نہ پھرے، شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں پہلی خاتون یہ شہیدہ تھی جو اسلام کے نام پہ شہید ہوئی۔ ان کے والد حضرت یاسر، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح کئی مسلمانوں کے ساتھ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آگ دہکائی گئی، انگارے شعلے، اور ان پر ان کو لٹا دیا گیا، ان کی کمر جل گئی، کھال جل گئی، خون پیپ نہ جانے کیا کیا نکل کے کس قدر اذیت اور تکلیف ہوگی، بہت ان کو ظلم و زیادتی کی گئی۔ تو حضور ایک روز حرم محترم میں موجود تھے، آج لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے کہ چلنے کی جگہ نہیں، وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ انہی بزرگوں کا تحمل اور صبر تھا، استقامت تھی، جو آج مسلمان دور دور نظر آ رہے ہیں، دور دراز تک اور کثیر تعداد میں نظر آ رہے ہیں۔ عرض کرنے لگے حضور کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا ہاں ہیں۔ کیا یہ دین حق نہیں؟ فرمایا ہے۔ پھر حضور ہم پر اتنی زیادتیاں اور ظلم کیوں؟ آپ ان تمام لوگوں کے خلاف دعائے ضرر کیوں نہیں فرماتے؟ ان کے خلاف دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا خباب صبر سے کام لو، تم سے پہلے اہل اسلام پر تم سے زیادہ شدید وقت آیا ہے۔ ان مسلمانوں کو پرانے زمانے میں اسلام سے پھیرنے کے لیے مخالف لوگ لوہے کی کنگیاں لے کر ان کے جسموں پر یوں پھیرا کرتے تھے، جس سے ان کی کھال اور گوشت کھینچ دیا کرتے تھے۔ ان کے سروں پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے رکھ کر دیے گئے تھے، لیکن اتنی شدت نے بھی انہیں اسلام سے نہیں پھیرا، اسلام سے نہیں روکا۔ خباب ایک وقت آئے گا یہ اسلام سب پر غالب آ جائے گا۔ خباب ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت یمن سے تنہا چلے گی حرم تک، اور کوئی اسے روکنے والا، تنگ کرنے والا، اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سارا علاقہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ مسلسل جاری ہے اور قیامت تک یہ کشمکش چلتی رہے گی۔ لیکن یہ نہیں عرض کر رہا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کشمکش جاری ہے۔ فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ماں باپ کے سامنے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، قرآن کہہ رہا ہے یذبحون ابناءکم، ذبح کر دیتے تھے۔ ذبح کرنا آسان ہے، چھری رکھ کر گردن پہ پھیر دی گئی ماں باپ کے سامنے، نوجوان لڑکوں کو، بیٹوں کو، نومولود بچوں کو۔ اس وقت ان مسلمانوں نے سہا۔ اسی طرح سورہ بروج پڑھی ہے، اصحاب الاخدود، خندقوں والوں کا تذکرہ ہے۔ خندقیں کھود کر آگ جلا کر مسلمانوں کو اس میں تہہ تیغ کر دیا گیا۔ اور اب جو ابھی واقعہ آ رہا ہے، امتیوں کو تو چھوڑیے، نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم کو نمرود نے کیا کیا تھا؟ اتنی تیز آگ جلائی تھی کہ جس میں بچنا ممکن نہیں تھا، ڈالا تھا، اللہ نے بچایا، اللہ نے حکم دیا، ورنہ قوم نے نبیوں کو بھی نہیں بخشا اور ان پر بھی یہ کارروائی کی، نبیوں کو بھی شہید کیا۔ اور خصوصاً بنی اسرائیل کا تذکرہ تو ایسا ہے، یہودیوں کا تذکرہ ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے نبیوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ یقتلون النبیین بغیر حق، یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ہاں، یہاں مسلمانوں کو جو حکم ہے وہ والا ہے کہ پھر ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف گئے تو یہودیوں کی 3 بستیاں تھیں، تینوں بستیوں کو خالی کیا گیا۔ ایک بستی قبیلہ نذیر کی تھی، انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔
لیکن انہوں نے بعد میں اندرون خانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پہ بلا کر پیچھے سے شہید کرنے کے لیے اوپر بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، اور ادھر بیٹھک لگائی کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، کچھ بات چیت کرنی، اور پیچھے سے وہ پتھر لڑکا کر آپ پر پھینکنا چاہتے تھے۔ وہی اتری اور آپ فوراً وہاں سے ہٹے، اور ان کی سازش ناکام ہو گئی، عیاں ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پورے علاقے کا محاصرہ کرو، اور پھر انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کریں گے۔ مذاکرات کس سے کریں گے؟ کیونکہ حضور سے تو ان کی آپس کی مخالفت ہو گئی۔ کہا جی آپ میں پرانا بندہ جو مدینے کا ہے، جو اب آپ کے ساتھ اسلام قبول کر چکا ہے، قبیلے کا سربراہ سعد بن معاذ، ہم اس سے بات چیت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بھیجا، جاؤ جا کر بات کرو۔ حضرت سعد نے بات کی، اور واپسی آ کر فیصلہ یہ ہوا کہ حضور ان کے سارے مردوں کو قتل کیا جائے، ان کی عورتوں کو یہاں سے دربدر کیا جائے، یہ میرا فیصلہ۔ اور پھر یہی ہوا، ان مخالفین کو پھر سزاً قتل کیا گیا اور ان کو وہاں سے دربدر کیا گیا۔ تو یہ تو شروع سے ہی مسلمان کیا، عام عوام الناس کیا، انبیاء اور مرسلین کی مخالف قوم رہی ہے۔ انہیں چھوڑا کیوں گیا ہے؟ انہیں پھر وقت کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ اکبر، ان کی پکڑ کے لیے دیا گیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اس زمانے میں تو ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا گیا تھا اور مسکنت کو مسلط کر دیا گیا تھا، دربدری کو۔ پھر یہ غیر مسلم عیسائی کمیونٹی نے مل کر انہیں یہاں بسنے کے لیے جگہ فراہم کرنے کی کوشش کی، اور چند سالوں پہلے ہی یہ اس علاقے کے اندر بیٹھے، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں قبضہ جما کر اب اپنے ہی ملکوں کے اندر۔ اچھا، اس وقت ان کو کیسے جگہ مل گئی؟ پھر وہی بات کہ مسلمان حکمرانوں کے اندر مال و دولت لینے کی وجہ سے قوت فیصلہ نہیں کر پائے۔ غالباً یاسر عرفات اور اس سے کچھ قبل کے زمانے میں انہیں یہاں دوبارہ جگہ ملی، اور چھوٹی بستی سے آج پھیلتے 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 یہ یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ اندرون خانہ اب مسلمان بستیوں کو اس بنیاد پر ختم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی جگہ ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی جگہ ہے۔ حضرت موسیٰ یہاں تھے، حضرت ابراہیم یہاں تھے، حضرت اسحاق یہاں کے ہیں، اور ہم بنی اسرائیل ہیں۔ اور بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ تاریخ میں نے جب سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی تھی، اس وقت پیش کی تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 10 بھائی شام یعنی اس علاقے سے مصر گئے تھے، پھر واپسی حضرت یوسف کے زمانے کے بعد جب حضرت موسیٰ مصر میں پہنچے ہیں، وہیں پیدا ہوئے ہیں، تو حکم ہوا یہاں سے بنی اسرائیل کو لے کے نکلو۔ تو یہ انہی 10 بھائیوں کی اولاد تھیں جو حضرت یوسف کے بھائی تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اب کہتے ہیں ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم جو چاہیں وہ کریں۔ پھر ان کی اصلاح کے لیے مزید نبی بھیجے گئے، جیسے حضرت موسیٰ خود آئے، 70 نبیوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ نہیں، یہ ماننے کو تیار نہیں، یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم تو صرف موسیٰ کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ موسیٰ کی مخالفت کرتے رہے کئی مقام پر، حضرت عیسیٰ کے مخالف ہیں یہ۔ لیکن بعد میں اندرون خانہ عیسائی اور یہودی دونوں کہتے ہیں ہم تو ان کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا ہم دونوں بھائی ہیں، یہ مسلمان دوسرے نبی کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ حضور آئے ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں۔ یہی وجہ ہے اس زمانے میں بھی، حضور کے زمانے میں بھی یہودی مخالفت کرتے تھے، عیسائی مخالفت کرتے تھے کہ جناب آپ ہماری دوسری شاخ کے ہیں، ہماری شاخ کے نہیں ہیں، ہم اسحاق کی اولاد سے ہیں، آپ اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ یہ بہت پرانا شجرہ ہے جو چلا آ رہا ہے، اور آپس کے مخالفت اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تعصب۔
اسی کو کہتے ہیں عصبیت، نسل پرستی۔ اسی وجہ سے نسل پرستی کی بنیاد پہ یہ ہندو مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار یہ اچھوت ہیں، ان کو دور رکھو، ہم ہندو ہیں، جو ہمارے نسب کا ہے یا ہمارے مذہب کا ہے بس وہ۔ لیکن حقیقت اس سے بالاتر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نسب حسب کوئی اللہ کے یہ معنی نہیں رکھتا، اللہ کے یہاں معنی ایمان رکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بتایا تھا کہ کسی عربی کو کیسے، کسی غیر عربی پر، کسی کو گورے کو کسی کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اگر ہے تو ایمان ہے۔ یہ واحد مسلمان مذہب ہے کہ جو ان تمام تر خرابیوں سے بالاتر ہے۔ فلسطین کے لوگ ہمارے رشتہ دار نہیں، لیکن ایمانی بھائی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم دعا کر رہے ہیں، ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں۔ ہم گورے کالے علاقے خاندان کے قائل نہیں ہیں، یہ تو تعارف ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ تمہارے قبائل اور خاندان بنائے تمہارے تعارف کے لیے کہ تم کس پیڑھی سے تعلق رکھتے ہو۔ جس عزت تو اللہ کے نزدیک تقوی اور ایمان سے ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ آج کا جو سینیریو ہے یہ صرف آج ہی نہیں ہے، یہ عرصے دراز سے چل رہا، اس کی تاریخ ہے پوری، اور اس میں یقیناً اربوں لوگ آئے اور چلے گئے، اور کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نہ یہ نہ ہم۔ کامیاب وہ ہے جو ایمان اپنے ساتھ لے گیا، جو اللہ رسول کی اطاعت ساتھ لے گیا، اور یہ حسب و نسب صرف تعارف ہے جس کی بنیاد پہ آج یہ ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، اپنے علاقے کی بنیاد پہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ کل اللہ کے حضور ضرور ان کی یہ ساری جو ذہنی غلطی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور ان کو عذاب میں جب مبتلا کیا جائے گا ان یہود و نصارہ کو۔ ہاں ہمارے ذمہ داران کی بھی پکڑ ہوگی کہ آپ نے صحیح فیصلے کیوں نہیں کیے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں بچایا، آپ نے سود خوری کے مسائل کو کیوں ختم نہیں کیا، آپ نے یہ سارے کام مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کے کیوں نہیں کیے، یقیناً اس کی پکڑ ہوگی۔ ہاں ایسے میں ہم مسلمانوں کے کیا ہم خاموشی سے نکل جائیں گے؟ ہم سے یہ ہوگا کم سے کم ایمان کے 3 درجے بتائے حضور نے۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھے، من رأى منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، جو روک سکتا ہے۔ اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں جا کے اس کو روکوں، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ مسلمان ممالک کے حکمرانوں کے ہاتھ میں۔ لیکن وہی بات وہ کیسے روکے؟ فرمایا جو نہیں روک سکتا فبلسانہ، تو وہ اپنی زبان استعمال کرے، اپنا اظہار رائے رکھے، ان کو برا کہے، ان کو برا جانے۔ اور جو بول بھی نہیں سکتا تو کم سے کم اسے دل میں برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ یہ کہہ لینا کہ یار ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو ہو رہا ہونے دو، یہ مسلمان ہونے کا ایمان کا تقاضا نہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ جہاں آپ کم سے کم بول سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں۔ اب میں کتنا بولوں گا؟ میں آپ کو 10 12 20 لوگوں کو بول رہا ہوں، لیکن جس کی آواز طویل ہے، جو دور تک بول سکتا ہے، جس کو دنیا سنتی ہے، وہ تو اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے، وہ تو اپنی بات کہے۔ اور ہم جو بالکل بند گلی میں کھڑے ہیں، چند لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں یا اکیلے تنہائی کا شکار ہیں، تو کم سے کم ایمان کا تقاضا ہے کہ دل میں برائی کو برائی سمجھے، خرابی کو خرابی سمجھے، اس کو یوں ہی نہ کہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جس وقت یہ صورت اتری ہے
اس وقت بھی یہی ماحول ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 نبیوں کے واقعات بتائے، اور سب سے پہلا واقعہ حضرت موسیٰ کا ہے۔ 2 آیتیں مختصر سی وہ سن لیجئے تاکہ یہ درس کا جو معاملہ ہے وہ بھی پورا ہو۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے موسیٰ کو، ہارون کو فرقان دیا یعنی تورات دی، وضیاء اور روشنی دی، وذکرن اور نصیحت دی، ہم نے موسیٰ کو یہ ساری چیزیں دیں۔ کس کے لیے نصیحت؟ متقین کے لیے نصیحت۔ کون متقین؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو تنہائیوں میں بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ اب اس زمانے میں جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے ان کے لیے یہ تورات، انجیل، زبور، یہ ساری چیزیں نور بھی ہیں، نصیحت بھی ہیں، لیکن پھر جب انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو ترک کر دیا، نبیوں کو شہید کیا، تو پھر اب یہ ان کے لیے نور و نصیحت نہیں بنیں گے۔ فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ذکر مبارک ہے تورات جس کو ہم نے نازل کیا۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ یہ انکار ہی ہے، عملی انکار ہی ہے کہ اسی کے اندر حکم تھا کہ تم بعد والوں پر ایمان لے آؤ، بعد والوں پر۔ انہوں نے مسلمانوں کی نہیں، حضرت عیسیٰ کی مخالفت کی۔ کئی ہزار انبیاء سمجھ لیجئے درمیان میں، جس کی تعداد ہمیں نہیں معلوم، میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں 70 تو ایک رات میں شہید ہوئے، نہ جانے کتنے نبیوں کی انہوں نے مخالفت کی۔ تو بیسیکلی ان نبیوں کی مخالفت نہیں کی بلکہ تورات کی مخالفت کی، جو ان کے لیے نور اور نصیحت تھی، انہوں نے اس کو بھی ترک کر دیا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اپنے قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔